الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد سلسلے حضرت غوث العظم سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کے دوران آپ کے ملفوظات و مکتوبات یعنی گفتگو میں جو سلسلہ خط و کتابت کا چل رہا ہے اس کو آگے بڑھتے ہوئے دعا سے عذاب قبر کا کم ہونا، اس کے بارے میں ایک نوجوان بغداد شریف آپ کی خدمت میں آیا اور آپ غوث اعظم سے کہنے لگا، حضور میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کل رات انہوں نے مجھ سے رعب میں کہا کہ مجھے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تم جا کر شیخ عبدالقادر جیلانی سے درخواست کرو کہ وہ میرے لیے دعا فرمائے تاکہ میں عذاب سے چھٹکارا پا سکوں۔ یہ سن کر آپ نے اس جواب سے پوچھا، اس جوان سے پوچھا تاکہ میں عذاب سے چھٹکارا پاؤں۔ تو سن کر آپ نے اس جوان سے پوچھا کہ کیا تیرا باپ میرے مدرسے میں اور یا مدرسے کے پاس سے کبھی گزرا ہے؟ لڑکے نے کہا، ہاں میرے باپ آپ کے مدرسے میں نزدیک ہوتے ہوئے گزرے ہیں اور آپ ہمیشہ اس سلسلے میں آنا جانا ان کا وسیع راستے سے۔ سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ دوسری دن لڑکے نے آ کر آپ سے کہا کہ آج رات میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ ہرے رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں ویسے جیلانی کی برکت سے اللہ نے میرے اوپر سے جو عذاب تھا دور کر دیا اور مجھے خواب میں ہی یہ نصیحت بھی دی کہ انہوں نے ان کی خدمت میں ہمیشہ رہا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص بھی تیری مدرسے سے گزرے گا تیری دعاؤں سے اس کے عذاب بھی کمی کر دی جائیں گے۔ حضرت الاحساس نے اسرار میں بھی اس کا ذکر ہے۔ آگے آپ لکھتے ہیں عذاب قبر کا کم ہونا۔ شیخ عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ کی خدمت میں حاضر تھا، آپ سے بیان کیا گیا کہ باب العز میں ایک قبر ہے اور قبر سے کسی مردے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا اس نے میرے ہاتھ سے لباس پہنا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں معلوم۔ آپ نے پوچھا کیا وہ میری مجلس میں کبھی حاضر ہوا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا نہیں معلوم۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ لوگوں نے کہا وہ نہیں معلوم۔ آپ نے اپنی گردن نیچے جھکائی اور فرمایا کہ فرشتوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اس مردے نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے اور وہ زندگی میں آپ سے عقیدت اور نیک خیال رکھنے والا تھا۔
کے بعد لوگ برابر اس قبر کے پاس سے جب بھی آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن کبھی دوبارہ ایسی آواز نہ سنی جس میں وہ پریشان ہے۔ جیسے کبھی کبھی آپ نے جناتوں کو بھی امتحان لیتے دیکھا ہے۔ شیخ ابوالفضل احمد بن صالح شافعی جب ضمیری فرمان کا بیان کرتے ہیں کہ میں مدرسہ نظامیہ میں سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور دوسرے علماء موجود بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں کے سامنے تکبیر پہ واعظ فرما رہے تھے کہ اس درمیان چھت سے ایک سانپ نکلا، آ کر آپ کے کپڑے میں گھوم گیا، گھومتا ہوا غریباں سے نکل آیا اور آپ کی گود میں گر گیا۔ حاضرین کی بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ آپ کے سوا اور کوئی بھی باقی نہ رہا۔ لوگ آپ کی گود سے جا کر گردن میں نکل گیا، لیکن آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ پیدا نہیں ہوئی۔ آپ نے اپنی تقریر جاری رکھی، سانپ گردن سے اتر کر آپ کے سامنے فن کو کفین جو ہوتا ہے وہ اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور پکارنے لگا۔ آپ نے اس سے اس نے آپ سے کچھ کلام کیا، سانپ کے ساتھ کچھ باتیں ہوتی ہے، اس طریقے سے کچھ کلام کیا۔ ہم لوگوں کو یہ سب چیزیں کیا ہو رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ نہیں سکے۔ اس کے بعد رینگتا ہوا تیزی سے باہر نکلا۔ سانپ کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے واپس آ کر آپ سے پوچھا کہ اس کے رات کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ آپ نے فرمایا، سانپ نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت سے ولیوں اور بزرگوں کو آزمایا اور آپ سے زیادہ نیڈر بے خوف کسی کو نہ آزمایا، مگر آپ سے زیادہ نیڈر اور بے خوف کسی کو نہ پایا۔ تو میں نے اسے جواب دیا، تو ایک چھوٹا سا کیڑا جو تقدیر کے مطابق کسی کو کاٹتا ہے، اور میں تو تقدیر کا پابند ہوں اور تقدیر پر تقریر بھی کر رہا تھا۔ تو بولا، تجھ کو دیکھ کر میرے اندر کیا تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے؟ یعنی اس تبدیلی، اس کے سانپ جو تھا نا وہ دراصل جنات کا حصہ تھا۔ وہ سانپ جو ہوتا تھا وہ اس زمانے میں بھی اس طریقے کا جنات ہوتا تھا، وہ امتحان بھی لیتا تھا، ایسا ہی امتحان لے رہا تھا۔ شیخ ابوبکر رزاق اوپر ہی اتنا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے والد ماجد غوث اعظم کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں ایک رات جامع مسجد میں منصور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں خیال گزرا کہ مسلح پر کوئی چیز رینگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ وہ سانپ ہے جو کہ سجدے کی جگہ پر منہ کھولے ہوئے فن اٹھائے ہوئے کھڑا ہے۔ چنانچہ جب میں سجدے میں گیا تو اس کو ہٹا دیا۔ میں جب بیٹھ گیا تو وہ میری ران پر چلا آیا۔
پھر اوپر چلتا ہوا میری گردن سے لپٹ گیا. جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا. دوسرے روز جب میں نے جامع مسجد کے رہنے میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا جس کی نگاہیں لال سرخ تھیں. میں دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ کوئی جن ہی ہے. اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ میں وہی سانپ ہوں جسے کل آپ نے اپنے مصلے پر دیکھا تھا. خدا کی قسم میں نے اسی طریقے سے اور دوسرے ولیوں کو بھی آزمایا، لیکن آپ بے خوف رہتے ہیں، اس سے کبھی اس طرح کوئی اشارہ نہیں کرتے. بعض ولیوں کا ظاہر بدل گیا اور مگر باطن ثابت قدم رہا. اور بعض لوگوں کا باطن بدل گیا، یعنی ڈر گئے، اور ظاہر ثابت ہو رہا، قدم رکھا. میں نے آپ کو پایا، نہ تو آپ کے ظاہر میں کوئی تبدیلی آئی، نہ ہی باطن میں. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے دست مبارک پر توبہ کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ اس نے توبہ کی. بہجت الاسرار میں بھی اس واقعہ کا ذکر ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، طویل پنجت مدثر برا کے واسطے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. والسلام.